فقہ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ فقہ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ فقہ کا لغوی مفہوم۔ فقہ کے لغوی معنی علم، فہم اور سمجھ کے ہیں۔ فقہ کے لغوی معنی علم، فہم اور سمجھ کے ہیں۔ علم، فہم اور سمجھ فقہ کے لغوی معنی ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ فقہ متعدد مقامات پر ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فقہ کے لغوی معنی علم، فہم اور سمجھ کے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ فقہ متعدد مقامات پر ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 78۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 78۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ترجمہ: اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 78۔ اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اس میں سمجھنے کا لفظ آیا ہے لا تفقہو، تفقہو، فقہ یعنی مطلب فقہ، تفقہو سمجھنے سے مراد، اس سے مراد ہے سمجھنا۔ لا تفقہو، تفقہو سمجھتے، لا نہیں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 78۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ فقہ کا لغوی معنی علم، فہم اور سمجھ کے ہیں۔ فقہ کے لغوی معنی علم، فہم اور سمجھ کے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے فقہ کا اصطلاحی مفہوم۔ فقہ کا اصطلاحی مفہوم۔ علماء فقہ کی اصطلاح میں فقہ سے مراد علماء فقہ کی اصطلاح میں فقہ سے مراد فروعی احکام شرعیہ کا علم ہے۔ فروعی احکام شرعیہ کا علم ہے جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہوں۔ فقہ سے مراد فروعی احکام شرعیہ کا علم ہے جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہوں۔ علماء فقہ کی اصطلاح میں فقہ سے مراد فروعی احکام شرعیہ کا علم ہے جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہوں۔ فقہ کی تعریف کو سمجھنے کے لیے
احکام شریعہ اور تفصیلی دلائل کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ فقہ کی تعریف کو سمجھنے کے لیے احکام شریعہ اور تفصیلی دلائل کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک عاقل و بالغ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ شریعت کی نظر میں مندرجہ ذیل 5 اقسام میں سے کسی ایک قسم میں لازماً داخل ہوگا۔ ایک عاقل و بالغ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ شریعت کی نظر میں مندرجہ ذیل 5 اقسام میں سے کسی ایک قسم میں لازماً داخل ہوگا۔ انسان جو بھی عمل کرتے ہیں وہ شریعت کی نظر میں مندرجہ ذیل 5 اقسام میں سے کسی ایک قسم میں لازماً داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ 5 قسمیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے آ جاتی ہے فرض، نمبر 2 پہ مندوب یعنی مستحب، پہلے نمبر پہ فرض، دوسرے پہ مندوب یعنی مستحب، تیسرے پہ مباح، پہلے پہ فرض، دوسرے پہ مندوب، تیسرے پہ مباح اور چوتھے پہ آ جاتی ہے مکروہ۔ احکام شریعہ کی 5ویں قسم آ جاتی ہے حرام، چوتھی مکروہ اور 5ویں حرام۔ احکام شریعہ کی 5 اقسام جن میں پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے فرض، دوسرے پہ مندوب، تیسرے پہ مباح، چوتھے پہ مکروہ اور 5ویں پہ حرام۔ احکام شریعہ سے مراد یہی 5 قسم کے احکام ہیں۔ احکام شریعہ سے مراد یہی 5 قسم کے احکام ہیں۔ تفصیلی دلائل سے مراد 4 چیزیں ہیں۔ تفصیلی دلائل سے مراد 4 چیزیں ہیں جن میں کتاب اللہ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے۔ تفصیلی دلائل سے مراد 4 چیزیں ہیں۔ تفصیلی دلائل میں سب سے پہلے نمبر پہ کتاب اللہ آ جاتی ہے، اور دوسرے تفصیلی دلائل میں سنت، پہلے پہ کتاب اللہ، دوسرے پہ سنت، اور تفصیلی دلائل میں تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اجماع، پہلے نمبر پہ کتاب اللہ، دوسرے پہ سنت، تیسرے پہ اجماع اور چوتھے نمبر پہ قیاس، تیسرے پہ اجماع اور چوتھے نمبر پہ قیاس آ جاتا ہے۔ تفصیلی دلائل سے مراد 4 چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس۔ اس وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعے عاقل و بالغ انسانوں کے افعال کے بارے میں فرض، واجب، مستحب، مباح، مکروہ یا حرام ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم ہوں، اور یہ احکام شریعہ کتاب و سنت اور اجماع یا قیاس کے ذریعے معلوم کیے گئے ہوں۔ اس وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعے عاقل
و بالغ انسانوں کے افعال کے بارے میں فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعے عاقل و بالغ انسانوں کے افعال کے بارے میں فرض، واجب، مستحب، مباح، مکروہ یا حرام ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم ہوں، اور یہ احکام شرعیہ کتاب و سنت اور اجماع یا قیاس کے ذریعے معلوم کیے گئے ہوں، اور یہ احکام شرعیہ کتاب و سنت اور اجماع یا قیاس کے ذریعے معلوم کیے گئے ہوں۔ مثلاً اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، سورہ البقرہ آیت نمبر 110۔ نماز و زکوٰۃ کی فرضیت، مثلاً نماز و زکوٰۃ کی فرضیت، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110۔ ترجمہ: نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ سے معلوم ہوئی تجارت کا حلال یا مباح ہونا اور سود کا حرام ہونا۔ مثلاً نماز و زکوٰۃ کی فرضیت ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے کہ نماز اور زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز و زکوٰۃ فرض ہے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، ترجمہ: نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275، 275، آیت نمبر 275۔ سورۃ البقرہ کی اسی طرح ایک اور صورت ہیں، ایک اور آیات ہے سورۃ البقرہ کی ایک اور آیات ہیں، آیات نمبر 275، 275، جس سے ہمیں تجارت کے حلال یا مباح ہونے اور سود کے حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275، آیت: احل اللہ البیع وحرم الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں تجارت کے حلال یا مباح ہونے اور سود کے حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے ہمیں تجارت کے حلال یا مباح ہونے اور سود کے حرام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275، احل اللہ البیع، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آگے ہے احکام شرعیہ کی فرضیت اور حلت و حرمت کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ احکام شرعیہ کی فرضیت اور حلت و حرمت کا علم فقہ کہلاتا ہے۔ فقہاء کرام نے دلائل شرعیہ سے مسائل و احکام کا
استنباط کرنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ ان قواعد و ضوابط کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ علم فقہ کے جاننے والے شخص کو فقیہ کہا جاتا ہے اور اس کی جمع فقہاء آتی ہے۔